سلیمان تیمی کا انتقال کا وقت آیا، ایک تابعی گزرے ہیں، سلیمان تیمی کے انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا سلیمان کس لیے رو رہے ہو؟ اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، شاید موت کے ڈر سے تم رو رہے ہو۔ ارے مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ میں موت کے ڈر سے نہیں بلکہ سزا کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ موت تو برحق ہے، وہ تو آنی ہی ہے، مرنا تو ہے ہی، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ موت تو برحق ہے، سب کو آنی ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے مرنے سے پہلے گناہ جو مجھ سے ہو گیا تھا 25 سال پہلے، وہ گناہ یاد کر کے میں رو رہا ہوں، وہ گناہ میں یاد کر کے روتا ہوں۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ سلیمان تیمی نے جو جواب دیا وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہے۔ سلیمان تیمی نے کہا کہ مجھ سے 25 سال پہلے جو خطا ہوئی تھی، جو غلطی ہوئی تھی، وہ خطا اور غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ کون سا بڑا گناہ تھا؟ ہم اور آپ سوچیں تو سلام کرنا تو آپ کہیں گے اچھی چیز ہے، السلام علیکم، یہ تو اچھی چیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا، ایک مرجیہ کو یا قدریہ سے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، میں نے ایسے بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ میں رو رہا ہوں اس بات پر کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، تو کہیں ہماری گرفت نہ ہو، اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تو نے بدعتی کو سلام کیوں کیا تھا، کیونکہ سلام کرنے سے اس کی عزت ہوئی ہے۔ بھئی آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو یہ اس کی عزت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی توقیر ہے۔ تو بدعتی کی عزت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، بدعتی کو سلام کرنے سے حدیث میں منع آیا، بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرانے سے اسلام نے منع کیا ہے، بدعتی کی عزت کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ لعنت اللہ علی من آوى محدثا، اللہ کی لعنت تو اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دے، کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرائے۔ اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو کسی بدعتی کو سلام کرے۔ بدعتی کو سلام کرنے پر نبی اکرم نے لعنت بھیجی ہے، اور میں نے 25 سال پہلے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ سوچیے آپ کتنا احساس تھا ان کو، پوری زندگی عمل نماز اور روزے میں گزری ہے، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، پھر بھی یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں اللہ مہربان ہے جنت دے گا۔ ان کی پوری زندگی نیک عمل میں گزری، اور کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت رو رہے ہیں کہ اللہ کہیں سوال جواب نہ کر لے کیونکہ ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا۔ کتنا احساس تھا، اپنے گناہوں کا خیال رکھتے تھے، کتنے گناہ ہوئے، کہہ رہے 25 سال سے بس ایک ہی گناہ ہوا ہے۔ ہم نے تو صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ کیے ہوں گے، آج ہی ایک دن میں وہ ہمیں یاد نہیں ہوں گے۔ ان کی پوری زندگی نیکیوں میں گزری، ایک گناہ ہوا تو رو رہے ہیں، کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ جنت چھین لے ہم سے۔ اور ہماری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ہم ہنستے ہیں، کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جن کے ماں نہیں ہوگی، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج ہم ہنس رہے ہیں اور اس وقت میرے باپ کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آپ ہنس رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کی ماں کی روح کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ غور کرو، جب کوئی بچہ، جب کوئی لڑکا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دعا کرتا ہے، باپ مر گیا تو اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہو
वरहमहु वआफिही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदखलहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। और माँ है तो उसके लिए ये दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़िहा वअफ़ु अन्हा वअक्रिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मुदखलहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। जब ये दुआ ऊपर जाती है, फरिश्ते इस दुआ को लेके जाते हैं, उसकी रूह के दर्जात को बुलंद किया जाता है, उस आदमी को इज्जत दी जाती है, उसके लिए एक अलग मकाम तैयार किया जाता है, उसके दर्जात को बुलंद किया जाता है। तो वो पूछता है फरिश्तों से, आए फरिश्तों, आज मेरे दर्जात को बुलंद करने की वजह क्या है? आज मुझे मेरी इज्जत और तौक़ीर की वजह क्या है? आज मेरा दर्जा बुलंद किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? उसको बताया जाता है, आज तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की है, आज तेरी बेटी ने तेरे लिए दुआ की है, उस दुआ की बरकत से अल्लाह तेरे दर्जे को बुलंद कर रहा है। मरने के बाद कोई अमल आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा सिवाय नेक औलाद के, या आप अपनी जिंदगी में कोई नेक काम कर रहे हो। बस किसी फकीर को, गरीब को कपड़ा पहना गए, जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, मरने के बाद आपको सवाब मिलता रहेगा। आप अपनी जिंदगी में कोई मस्जिद बना गए, जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। या फिर आपकी औलाद आपके लिए सदका और खैरात कर दे। एक सहाबी है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उस माँ के लिए एक मस्जिद बना दूं तो क्या उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। एक और साहबी का, अल्लाह के रसूल, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं अपने बाप की तरफ से सदका और खैरात करूं तो क्या सवाब मिलेगा? आपने फरमाया हाँ। एक और साहबी कहा, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है, मैं उनके लिए ऐसा कौन सा काम करूं कि इंतकाल के बाद उनको सवाब पहुंचता रहे, उनके ऊपर रहमत होती रहे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोगों के लिए पानी का एक कुआं खुदवा दो या पानी पीने का इंतजाम करवा दो। जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तुम्हारे माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। कभी आपने अपने माँ बाप के लिए ये नेकियां की हैं? कभी आपने अपने माँ बाप के लिए दुआ की है? हम दुआ ही याद नहीं है। बस अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत दे, अल्लाह उनकी कब्र को, बस इसके अलावा आप अपनी जबान में बंगला में बोलते होंगे, हमारे यहाँ उर्दू में, हिंदी में वो लोग दुआ करते हैं। अरे दुआएं भी वो याद करो जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और सिखाई हैं। नाम लेकर कहो, कब्र पे अपना बाप हो, अल्लाहुम्मा इन्ना बी फी जिम्मतिक, आय अल्लाह ये मेरे बाप की कब्र है, ये तेरे जिम्मे में पहुंच चुके हैं, वह हब्ल जवारिक, तेरे पड़ोस में जा चुके हैं, तेरे पास पहुंच चुके हैं। फक़ही मिन फितनतिल कब्री, आय अल्लाह इनको कब्र के फितने से बचा, इनको कब्र की मुसीबत से बचा। फक़ही मिन फितनतिल कब्री व अज़ाबिन नार, और जहन्नम के अजाब से इनको बचा ले, इनकी हिफाजत फरमा। व अंत अहलुल वफ़ाइ वल हक़, और तू वफा वाला है और हक वाला है। फ़ग़फ़िर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, तू इनको बख्श दे और इनके ऊपर रहम फरमा, यकीनन तू बहुत ही ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। अभी पूछो किसी को ये दुआ याद है? क्या आप जाकर कह सकते हो? याद रखिएगा, कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करने के बाद वहां पर इज्तिमाई तौर पर सबके साथ हाथ उठाना गलत है। इज्तिमाइयत के साथ हाथ उठाकर दुआ करना बिदअत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जायज नहीं है।
لیکن اگر آپ کے باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، اب آپ کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ اکیلے جاتے ہیں، تو وہاں آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر، اکیلے ہیں تنہا ہیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب اکیلے میں گئے اور جنت البقیع میں گئے، بقیع الغرقد میں گئے، تو آپ نے اہل بقیع کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہے۔ قبرستان میں آپ نے دعا کی ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ تمام لوگوں کی موجودگی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی جا سکتی، یہ بدعت ہے، لیکن اکیلے جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلے یاد رکھیے گا، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ دعا یاد ہے؟ اللہم انہو عبدک وابن امتک، قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اے اللہ یہ یعنی میرا باپ یا میری ماں، اب یہ بھی سوچنا پڑے گا، باپ ہے تو انہو، ماں ہے تو انہا، یہ اب جملے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کی تقریر میں آپ کو سب کو نہیں بتایا جا سکتا، یہ تو ہمیں اور آپ کو خود ہی یاد کرنا پڑے گا۔ اللہم انہو عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، تیرا بندہ ہے، وابن امتک تیری باندی کا بیٹا ہے، احتاج الی رحمتک تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، اصبح فقیرا تیری رحمت کا محتاج ہو گیا ہے، دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اور تو اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، چاہے تو عذاب دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے، اے اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اے اللہ اگر یہ نیک تھے، مر گئے، ہمیں تو نہیں معلوم ان کی عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز پڑھتے تھے لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، روزہ رکھتے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا روزہ تم نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر وہ دیندار تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اگر وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے تو ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے، کتنے لوگ ان دعاؤں کو کرتے ہیں؟ چاہیے اور اپنے باپ کی قبر پر ہاتھ اٹھا کر، ماں کی قبر ہو، ہاتھ اٹھا کر آپ اکیلے دعا کریے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم نور قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہم نور قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم نور قبرہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہم وسع مدخلہ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، چوڑا کر دے، اللہم فرشہ فراش الجنہ، اللہ ان کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے، اللہم افتح لہ بابا من ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دے، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری، جنت کا باغیچہ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جیسے باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ان کی قبر میں بھی جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجنے والا بھیج دے۔ غور کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اگر آپ یہ دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی۔ کل ایک تقریر میں نے کہا تھا، کل کی تقریر میں ایک لڑکا اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے چوراہے پر لایا، اس کا باپ کہتا بس بیٹا اس سے آگے مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ بس میں بول رہا ہوں کہ بس اس سے زیادہ مت گھسیٹنا۔ بیٹے نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ہم تو اور آگے لے جائیں گے۔ کہا میرے بیٹے اس سے آگے مت لے جاؤ،
क्योंकि मैं भी अपने बाप को यहीं तक घसीट कर लाया। चाहता है, मजाक मत उड़ाइए एक दूसरे का। एक नौजवान लड़का जवानी के जोश में बूढ़ी औरत को देखता है, 80, 85, 90 साल की वो बूढ़ी औरत, उसकी कमर कमान की तरह झुक गई, रुकू की हालत हो गई, उसकी लाठी लेके चल रही है, झुक गई उसकी कमर। लड़के ने मजाक करते हुए कहा, अम्मा ये कमान कितने में खरीदी है? कमर झुकी है। कमान देखा ना, तीर जब छोड़ा जाता है तो कमान ऐसी होती है, यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे यहाँ तीर लगाकर ऐसे फेंका जाता है, तो कमान झुकी हुई होती है। तो उस लड़के ने, नौजवान ने कहा, माँ ये कमान कितने में खरीदी है? यानी तेरी कमर बिल्कुल झुक गई है, ये कमान कितने में खरीदी? बुढ़िया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। घबराओ नहीं बेटा, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो फ्री में मिल जाएगी। रास्ता यही है। आज तुम दूसरों का मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। आज अपने माँ बाप को सता रहे हो, तुम्हारी औलाद तुम्हें सताएगी। बाप के लिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि अल्लाह के रसूल, मेरे बाप हमसे हर वक्त पैसों की डिमांड करते रहते हैं, मैं कमाता हूं, बाप मांग लेते हैं। तो अल्लाह के नबी का जवाब ये था, तो क्या हुआ? इन्नका व इन्न मालका लिअबीक, तू खुद और तेरा सारा का सारा माल तेरा नहीं है, तेरे बाप ही का तो है। यानी बाप ने अगर तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू माल का मालिक नहीं बनता। तू भी और तेरा माल सब बाप ही का माल तो है, सब बाप के लिए, कोई कह नहीं सकता। इसीलिए कोई बेटा शरई नुक्ते नजर से अपने बाप की ज़कात भी नहीं दे सकता। बाप चाहे कितना गरीब हो, सब बेटों को अलग अलग कर दिया, सबके अलग अलग घर बन गए, सब कमाने लगे, बाप बहुत गरीब है। अब बेटा चाहे कि मैं ज़कात दे दूं, पैसा है, बाप बहुत गरीब है, ज़कात तो नहीं दे सकता, इसलिए कि बेटों की कमाई बाप ही की तो है, बेटों का माल तो बाप ही का तो है। इसलिए कोई औलाद अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकती। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, इसलिए कि बीवी के खाने पीने की, पैसे लगते की, कपड़े की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर है। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, लेकिन बीवी अपने शौहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की कमाई बीवी की है। अगर बीवी कुछ काम करती है एक्स्ट्रा और कुछ कमाती है तो शौहर जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बीवी की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे और चाहे तो ना दे। आप कह नहीं सकते हो हमें दे पैसा इतना। अगर आपकी बीवी सरकारी नौकरी कर रही है कहीं, तो माफ कीजिएगा, अगर वो आपको 1 रुपया भी न दे तो आप जबरदस्ती ले नहीं सकते। आज औरतें बहुत खुश हो रही होंगी, मौलाना ने बड़ी अच्छी बात बताई है, ऐसे ही बताया करें हमारे लिए। आज खुश हो रही होंगी, वो दे दे अलग बात है, तो शौहर गरीब है तो दे देते हैं, लेकिन अगर शौहर ज्यादा ही गरीब है तो वो ज़कात भी दे सकती है बीवी। मान लीजिए पूरे साल में 50,000 रुपये महीना मिलता है, 50,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरे साल में जोड़ो, कितना हो गया? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का हिसाब किताब जोड़ोगे तो उसमें बहुत आसानी से 52.5 तोले चांदी आ जाएगी। आपके यहाँ भरी बोलते हैं, 52.5 तोला, तकरीबन 585 ग्राम चांदी बहुत आराम से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीवी अब साहिबे निसाब हो गई है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई। अगर वो 1 साल हो गया उस पैसे को, सोना हो ना हो, चांदी उसके पास हो या ना हो, अगर 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उसके पास है और उसमें 585 ग्राम चांदी आ रही है,
تو اس کے اوپر زکات اور فرض ہے وہ دے سکتی ہے. اب زکات کس کو دے؟ ضرورت مند کو. اگر سمجھتی ہے کہ میرا شوہر غریب ہے تو اس کو بھی دے سکتی ہے. جرجی صاحب کو اس کی بیوی نے، مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ یہ دن آئے، اگر جرجی صاحب کو اس کی بیوی نے زکات دے دی، لائیے 30,000 روپے ہمارے زکات کے نکلنے، لیجیے ہم آپ کو دے رکھیں. اب جرجیت صاحب اسی میں سے اپنی بیوی کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، لکھائیں گے. وہی زکات کا پیسہ جو اس نے مجھے دیا میں اسی پر خرچ کروں گا، اور وہ ہماری خرچ میں سے کھائے گی، پیے گی. اس کے لیے زکات نہیں، وہ تو اس کا حق ہے. شوہر کو زکات دے رہی ہے، جائز ہے، اور شوہر اسی میں سے کھلا رہا ہے تو بیوی کھائے گی کیونکہ اس کا حق ہے. وہ اس کے لیے زکات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شوہر کی وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی کو کھلانے کا. وہ اپنے شوہر سے اپنا حق کھا رہی ہے، نہ کہ زکات. تو اس کے لیے جائز ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہ اس کے لیے زکات کی رقم نہیں مانی جائے گی. زکات تو شوہر کو دی ہے، لیکن وہ جو کھا رہی ہے وہ شوہر کا مال کھا رہی ہے، نہ کہ زکات. یہ ذہن میں رکھیے. دیکھیے کہاں میں بہت گیا، بات کچھ اور کرنا تھی، نکل گیا ادھر. میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عہد و پیمان، اقرار، شرط، یہ چیز ہونی چاہیے. آپ نے اقرار تو کیا لیکن شرط پوری نہیں کی تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گا. اور شرط کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتا دیا، جس طریقے سے بتا دیا وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے، وہی ہے. ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. نماز کو رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. سمجھ گئے نا؟ روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے. روزے کو رسول اللہ کے طریقے پر رکھنا عبادت ہے. قربانی عبادت نہیں ہے. قربانی نبی کے طریقے پر کرنا یہ عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عید الاضحیٰ، قربانی کی یوم النحر کے دن، یعنی 10ویں تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ کو آپ نماز کے بعد قربانی کریں گے. نماز کے بعد قربانی کریں گے. اب کوئی شخص اگر نماز سے پہلے قربانی کر لے، بھلے ہی وہ سارا جانور غریبوں میں بانٹے، بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو بھلے ہی غریبوں میں دے، لیکن اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. نماز کے بعد کر رہا ہے تب بھی غریبوں کو گوشت کھلائے گا، اور نماز سے پہلے کر لیا تب بھی غریبوں کو کھلائے گا، اور غریبوں کو دے رہا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قربانی تو کی لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی. نماز پڑھنا عبادت نہیں. نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنا عبادت ہے. اب آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کوئی نفل پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے ہو، گناہ پڑے گا. عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے نفل، گناہ پڑے گا. دیکھیے